نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کو بھی پیدا فرمایا اور آخرت جو ہے کا دن مقرر فرمایا، اور جنت اور جہنم جتنے جیسے یہاں سے اعمال کر کے جائیں گے اس کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ یوم الجزاء کے دن، جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں، وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ ہر بندہ آخرت کی تیاری کے لیے یہاں آیا ہوا ہے، اور جس نے آخرت کی تیاری کر لی وہ کامیاب ہے، اور جو یہاں سے جو ہے وہ دنیا کے اللہ علام میں اور دنیا کے کاموں میں مشغول رہا، صرف دنیا کی فکر کرتا رہا، آخرت کی فکر سے وہ غافل رہا، تو گویا کہ وہ ناکام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی تیاری نصیب فرمائے۔ عام طور پر یوں ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں ترقی کر رہا ہو اور دنیا کے مال و اسباب جمع کر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں جناب یہ بڑا خوش قسمت ہے، اور اللہ نے بعض اوقات تو یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تو میرے بھائی، کامیاب وہ شخص ہے جس کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ میرا آخرت میں کیا بنے گا، قبر میں میرا کیا بنے گا، وہ بندہ کامیاب ہے۔ اس طرح حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی 104 نمبر حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں ان اعرابین عرض لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی السفر فاخذ بختام ناقته او بزمامه۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا جو ہے دیہاتی آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر جو ہے وہ سوار تھے، اور وہ دیہاتی آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی اس کی لگام کو پکڑ لیا، اونٹنی کی جو مہار ہے اس کو پکڑ لیا، آگے کھڑا ہو گیا۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی اخلاق تھا کہ اگر کوئی آدمی دیہاتی ہے اور سواری پکڑ کے کھڑا ہو گیا ہے تو محبوب غصے نہیں ہوتے، بلکہ جو ہے آپ علیہ السلام کا اخلاق اتنا تھا، جتنی دیر وہ کھڑا رکھتا کوئی بندہ آپ کھڑے رہتے۔ اللہ ان گنت جو ہے وہ درود السلام ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر۔ تو اس نے جب لگام پکڑی اور پھر کہنے لگا یا رسول اللہ، اور یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بما یقربنی من الجنہ وما یبعدنی من النار۔ اس نے کہا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے ایسی چیز کے بارے میں بتا دیں جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ سبحان اللہ، کیسا سوال ہے۔ ہم جب پوچھتے ہیں تو ہم یوں پوچھتے ہیں کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے ہمارے مال میں اضافہ ہو جائے، ایسی چیز بتاؤ کہ ہمارے کاروبار میں ترقی ہو جائے۔ یہ کیسا ذہن ہے کہ وہ پوچھ رہا ہے، اور دیہاتی آدمی ہے، کہتا ہے کہ اخبرنی بما یقربنی من الجنت ویبعدنی من النار، مجھے ایسی چیز کے بارے میں بتا دیں جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ کہتے ہیں جب اس نے یہ سوال کیا فکف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم نظر فی اصحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی کے اس سوال پر اتنے حیران اور خوش ہوئے کہ آپ وہیں ٹھہرے آپ نے فکف النبی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے جب یہ سن کر آپ رک گئے اور ٹھہرے، اور اپنے اصحاب کی طرف محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حیرت بھری نگاہ سے دیکھا کہ یہ کیسا سوال کر رہا ہے کہ جنت کے قریب اور جہنم سے دور۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف حیرت بڑی نگاہ سے آپ نے دیکھا کہ یہ کیسا سوال کر رہا ہے۔ تو اس جواب دینے سے پہلے محبوب نے فرمایا لقد وفقا او لقد ہدیا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو سوال کر رہا ہے کہ ایسی چیز بتائیں جو مجھے جنت کے قریب کرے اور جہنم سے دور فرمائے کرے،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد ہدیا او لقد وفقا، اللہ کے نبی نے فرمایا گویا کہ ایسا ہے کہ اس کو ہدایت دے دی گئی ہے، یا اس کو اللہ کی طرف سے اچھائی کی توفیق دے دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جس کا یہ ذہن بن جائے اور اس کے دل کے اندر یہ فکر اور تڑپ پیدا ہو جائے کہ میری آخرت بن جائے اور میں جہنم سے بچ جاؤں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلا جاؤں، تو گویا کہ اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت دے دی گئی ہے۔ گویا کہ کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے کہ بندے کے دل میں ایک فکر پیدا ہو جائے کہ میرا آخرت میں کیا بنے گا، تو انسان پھر ہر گناہ سے بچ سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف قلتا، یعنی اس سوال کا لطف لینے کے لیے یا صحابہ اکرام کی توجہ اور زیادہ دلانے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے کیا کہا ہے دوبارہ کہو، فعادا، تو اس نے وہ سوال دوبارہ دہرا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بما یقربنی من الجنتی ویباعدنی من النار، مجھے ایسی چیزوں کے بارے میں بتا دیں جو مجھے جنت کے قریب کر دیں اور جہنم سے دور کر دیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر چند چیزوں کا جو ذکر فرمایا ہے، یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ان چیزوں پر ہم توجہ دے دیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی جنت کے قریب ہو جائیں گے اور جہنم سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ کی صرف عبادت کرنی ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی زندہ نہ کوئی مردہ، نہ کوئی قبر والا نہ کوئی حجر والا نہ کوئی شجر والا، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، ساری کائنات کا تنہا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی تو ہے جو اس کائنات کو حسن و جمال دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو ہمارے شعور کو کمال دیتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے کہ ہم ایک قطرہ مانگتے ہیں وہ سمندر اچھال دیتا ہے۔ وہ اللہ تو وہ ہے جو تحت الثرا میں چلنے والی چونٹی کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اللہ نے فرمایا لوگوں ایک مثال سن لو کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو مشکل کشا یا حاجت روا یا بگڑی بنانے والا کہتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اگر ساری کے ساری کائنات جمع ہو جائے تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی مکھی چیز اٹھا کر چلی جائے تو اسے واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، بلانے والے بھی کمزور ہیں، جن کو تم بلا رہے ہو وہ بھی کمزور ہیں۔ ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے جس کا قبضہ قدرت پوری جہان کے اندر ہے۔ ایک پتا، ایک ذرہ اور پانی کا ایک قطرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ تعبد اللہ، عبادت اللہ کی ہے، زبانی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، کسی قسم کی عبادت ہے، وہ سب اللہ کے لیے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہمارا معبود اور مشکل کشا نہیں، ساری کائنات کا خالق اور مالک کیا ہے، وہ صرف اللہ ہے۔ تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے توحید پر ڈٹ جانا ہے، شرک سے بچنا ہے۔ اور دوسرا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم توحید پہ ہو اور شرک سے بچ جاؤ، دوسرا کام کرنا ہے وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنی، نماز قائم کرنی ہے۔ ہر حال میں انسان پر جو ہے وہ نماز کو فرض قرار دے دیا گیا ہے، کسی صورت میں بھی اس کی معافی نہیں ہے۔ تو فرمایا دوسرا کام کرنا ہے وہ تقیم الصلاۃ، نماز کی تم پابندی کرنی۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 کام اگر تم کر لو تو اس وقت اللہ تمہارے جنت کے اوپر تمہارے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر 3 کام کر لو، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا جب ایک نماز پڑھ لو تو دوسری کے فکر میں لگ جاؤ کہ کس وقت وہ نماز کا جو ہے وہ ٹائم ہو اور میں اس کو ادا کروں۔ اور دوسری چیز یہ ہے اسباغ الوضوء فی الصبرات، یا فی روایت فی المکارہ، تکلیف کے وقت، سردی کے وقت نیند آئے بندہ اٹھ کے وضو کر لے، تکلیف ہے، سردی ہے، کہتا ہے یار وضو کروں گا تو مجھے ٹھنڈ لگے گی، اس وقت وضو کر لے۔ بیمار ہے وضو کرتا ہے تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت وضو کرنا۔ فرمایا وضو جو ہے وہ زیادہ جو کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَنَقْلُ الْأَدَامِ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جو قدم نماز کے لیے اٹھتے ہیں، وضو کر کے نماز کی طرف روانہ ہو گیا، جتنے قدم جو ہے وہ نماز کی طرف چلتے ہوئے اٹھائے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔
وَتُؤْتِيَ الزَّکَاۃ، اور تیسرا کام یہ کرو کہ اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو سالانہ طور پر زکوٰۃ ادا کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں اسلام کا کتنا خوبصورت جو ہے وہ انداز ہے کہ اگر حال علیہ الحول، سال گزر جائے اور 1,00,000 روپے موجود ہو تو اس کے اوپر 2,500 زکوٰۃ ہے، یہ کوئی زیادہ ہے؟ مما رزقناکم ینفقون، نیک لوگ وہ ہیں، ایمان والے وہ ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اگر زکوٰۃ کسی پر فرض نہیں ہے تو صدقات اور خیرات کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ صدقات اور خیرات جو ہیں وہ انسان کی جتنے بھی مصیبتیں ہیں ان کو ختم کرتی ہیں۔ ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب کما تطفئ ماء النار، فرمایا صدقہ مصیبتوں کو ایسے ٹالتا ہے، خیرات ایسے ٹالتی ہے جس طرح لکڑیوں میں آگ لگی ہو اور تم پانی ڈال دو آگ بجھ جاتی ہے، اللہ کا غضب جو ہے وہ صدقہ ٹال کے دیتا۔ اس لیے صدقہ خیرات کرتے رہنا، جو پیاسا ہے اس کو پانی پلا دینا اور بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دینا۔ کھانا کھلانا اسلام کے اندر بہت بڑا جو ہے وہ عمل ہے، اس لیے جو ہے وہ کھانا کھلایا جائے، صدقات اور خیرات کیے جائے۔ اور چوتھا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَصِلُ الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کے رکھنا چاہیے۔ فرمایا صلہ رحمی کرنی چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بنا کے رکھنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ظلم کرتا ہے